السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمیشہ باوضو رہنے کے 8 ایسے فائدے آپ کی خدمت میں رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، جنہیں سننے کے بعد پھر آپ کا دل بھی یہ چاہے گا کہ حضرت آج کے بعد انشاءاللہ ہم بھی باوضو رہیں گے، جتنا ہو سکے گا اتنا ہم باوضو رہیں گے۔ اب وہ 8 فائدے آپ سنیے گا کہ جو لوگ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر وہ وضو سے رہتے ہیں، اگر ان کا وضو ٹوٹ بھی جاتا ہے نا اور نماز کا وقت نہیں بھی ہوتا پھر بھی وہ وضو کر لیتے ہیں، کیونکہ ان کی وہ عادت بن جاتی ہے کہ ہمیں باوضو رہنا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے جب انسان باوضو رہتا ہے نا تو پھر وہ نماز بھی نہیں چھوڑتا ہے۔ نماز بہت سارے لوگ اسی الکس کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں کہ سردی کا موسم ہوتا ہے تو خاص کر بولے یار اتنی سردی میں کیسے وضو ہوگا، کیسے نماز پڑھیں گے، بڑی ٹھنڈ لگ رہی ہے، تو نماز کا الکس کر جاتے ہیں، نماز قضا کر دیتے ہیں۔ آئیے گا 8 ایسے بڑے فائدے آپ کی خدمت میں رکھنے کے لیے جا رہا ہوں کہ اگر آپ ہمیشہ باوضو رہو گے تو پھر کبھی آپ کو غم نہیں ہوگا، ہمیشہ آپ خوش رہو گے۔ اب وہ 8 فائدے کیا کیا ہیں دیکھیے گا۔ نمبر 1، ہمیشہ باوضو رہا کرو۔ اگر آپ خوش رہنا چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر کے اندر برکتوں کا نزول ہو، آپ اگر چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر کے اندر رحمتیں نازل ہوں، آپ اگر چاہتے ہیں کہ میرا کاروبار اچھا چلے، میری دکانداری اچھی چلے، تو پھر آپ ہمیشہ باوضو رہیے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ باوضو ہوں گے تو گالی آپ کی زبان سے نہیں نکلے گی، جب آپ باوضو ہوں گے تو جھوٹ آپ کبھی نہیں بولیں گے، جب آپ باوضو ہوں گے تو پھر آپ ایسی برائی، کسی کی غیبت، کسی کی چغلی پھر آپ نہیں کریں گے، کیونکہ آپ کے ذہن میں ہوگا کہ بھی میرا تو وضو ہے۔ جب انسان وضو کر لیتا ہے نا تو پھر ان تمام چیزوں سے بچ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہمیشہ باوضو رہا کرو، آپ کے گھر میں برکتیں ہوں گی۔ نمبر 2، صبح کو فجر کے بعد سورہ یاسین شریف پڑھا کرو۔ جو لوگ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سورہ یاسین پڑھا کرتے ہیں نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صبح سے لے کر شام تک اس کے وہ مصیبتیں اور پریشانیوں سے محفوظ رہتا ہے۔ اللہ کے فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں، اور اس کے گھر کے اندر اگر وہ سورہ یاسین شریف پڑھ کر کے اپنے کام و کاج کے لیے نکلتا ہے نا تو اللہ کی رحمت کے فرشتے اس کے ساتھ جاتے ہیں، اور جب وہ لوٹتا ہے تو پھر اس کے گھر میں برکتیں ہی برکتیں نازل ہوتی ہیں، اس کے کاروبار میں برکتیں ہوتی ہیں، اور اسے ترقی اور بلندی حاصل ہوتی ہے۔ نمبر 3، صدقہ دے کے گھر سے نکلا کرو۔ جب بھی آپ اپنے کام کے لیے گھر سے جا رہے ہو، یا کہیں رشتہ داری میں جا رہے ہو، یا کسی مقصد سے آپ باہر جا رہے ہو، تو پہلے چاہے 1 ہی روپے کا صدقہ کیوں نہ ہو، اگر آپ کے پاس پیسے ہی نہیں ہیں، بہت سارے لوگ یہ بھی سوال کریں گے کہ حضرت جس کے پاس پیسے نہ ہو تو وہ صدقہ کہاں سے کرے، یہ بھی سوال آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا۔ دیکھیے گا، صدقے کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی آپ سے ہو سکے وہ آپ صدقے کی نیت سے کریے گا۔ اگر آپ راستے سے گزر رہے ہیں تو آپ کسی کو سلام کریں مسکرا کر کے، تو مسکرا کر کے کسی کو سلام کرنا یہ بھی صدقہ ہے۔ یا پھر کسی غریب کی کوئی راستے میں جا رہا تھا اور اسے آپ نے صدقے کی نیت سے راستہ بتا دیا تو یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ راستے میں پتھر پڑا تھا، وہ آپ نے راستے سے اٹھا کر کے الگ رکھ دیا تاکہ آنے جانے والے کی ٹھوکر نہ لگے، تو یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ پیسہ ہی خرچ کریں گے تبھی صدقہ ہوگا۔ اگر آپ نے کسی کے ساتھ بھلائی کی، کسی کے ساتھ اچھائی کی، یا کسی کو آپ نے پانی ہی پلا دیا تو یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی صدقہ ہے۔ اور باقی جو آپ کی حیثیت ہے، مان لیجئے گا آپ جو کھانا کھا کے نکلے ہیں اسی میں سے آپ 2-4 دانے چاول کے یا روٹی لے کر کے آپ پرندوں کو کھلا دیں، جو آپ نے کھایا ہے اسی میں سے تھوڑا سا پرندوں کو ڈال دیں تو یہ بھی صدقہ ہو جائے گا، یا جانوروں کو کھلا دیں یہ بھی صدقہ ہو جائے گا۔ تو نیت آپ کی صدقے کی ہونا چاہیے۔ آپ ہر چیز میں صدقہ کر سکتے ہیں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ 1000-2000 کا روپے 2 روپے یا 100 روپے کا صدقہ کریں۔ نیت آپ کی جیسی ہوگی ویسی ہی آپ کو اس کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ تو لکھا ہے تیسرا فائدہ کہ جب بھی آپ گھر سے نکلیں تو صدقہ دے کے نکلیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ اس لیے کہ جب انسان صدقہ دے کر کے اپنے گھر سے نکلتا ہے نا تو
آنے والی جو راستے میں مصیبتیں حادثے ہوتے ہیں، جیسا آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا یا کسی کی گاڑی گر گئی، یا مان لیجیے گا اچانک وہ راستے میں گر گیا، کسی نے آ کر کے ٹھوک دیا، مطلب بہت سارے حادثے راستے میں ہو جاتے ہیں۔ تو جب انسان صدقہ دے کر کے گھر سے نکلتا ہے نا، تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ تمام حادثوں سے، تمام مصیبتوں سے، تمام بلاؤں سے محفوظ رہتا ہے، اسے کوئی دقت پھر نہیں ہوتی۔ نمبر 4، دنیاوی معاملے میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھا کرو، اور دینی معاملوں میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھا کرو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ دنیاوی معاملے میں، جیسے مان لیجیے گا کسی کے پاس کار ہے اور آپ کے پاس موٹر سائیکل ہے، تو پھر آپ کار والوں کو مت دیکھو۔ اگر آپ کار والوں کو دیکھو گے تو پھر آپ احساس کمتری کا شکار ہو جاؤ گے اور سوچو گے کہ یار اللہ نے اسے تو کار دے دی، مجھے کچھ بھی نہیں دیا۔ نہیں، تو دنیاوی معاملے میں آپ کو اپنے سے اوپر والے کو نہیں دیکھنا ہے، اپنے سے نیچے والے کو دیکھنا ہے۔ آپ کے پاس بائک ہے نا، پھر آپ دیکھیں گا کہ ایک بندہ وہ ہے جو آپ کے پاس رہتا ہے، اس کے پاس موٹر سائیکل نہیں ہے، اس کے پاس تو سائیکل ہی ہے۔ تو آپ جب اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں گے تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں گے، یا اللہ اس کے پاس سائیکل ہے، میرے پاس تو نے مجھے گاڑی دے دی ہے، موٹر سائیکل ہے نا، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ تو دنیاوی معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو نہیں دیکھنا ہے، بلکہ نیچے والے کو دیکھنا ہے، تاکہ آپ اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں، ناشکری نہ کریں۔ اس بات کو یاد رکھنا ہے۔ نمبر 5، بناوٹی مالداری کبھی مت رکھیے گا، قرض لے کر، لون لے کر۔ بہت سارے لوگ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اپنے آپ کو امیر کہلوانے کے لیے، اپنے آپ کو مالدار کہلوانے کے لیے، اور لوگوں کی نظر میں اپنی بٹ بنانے کے لیے، لوگوں کی نظر میں اپنا ہولڈ بنانے کے لیے وہ کیا کرتے ہیں کہ لون لے لیتے ہیں، اور یا قرض لے لیتے ہیں۔ قرضہ لے کر کے، لون لے کر کے اچھا شاندار مکان بنا لیا، اچھی گاڑی لے لی، اچھی فیسلٹی کر لی آپ نے، پتہ چلا کہ 20-30 لاکھ کا آپ کے اوپر قرضہ ہے، 50 لاکھ کا آپ کے اوپر قرضہ ہے، لون ہے۔ تو پھر یہ بناوٹی مالداری آپ کو ایک دن برباد کر دے گی۔ بھائی ایسا ہوتا نا، کبھی کبھی آپ کا کام اچھا چل رہا تھا اور آپ نے اتنا بھاری لون لے لیا اور اتفاق سے وہ آپ کا کام نہ چلا، تو وہ گھر والا آپ کا سب چلا جائے گا۔ تو بناوٹی مالداری سے آپ بچیے گا۔ بناوٹی مالداری، بناوٹی امیری، آپ بالکل بھی دکھاوے کی امیری مت رکھیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی جتنا آپ کو نوازے اسی میں آپ خوش رہیے گا۔ لون لے کر، لوگوں سے قرضہ لے کر آپ آگے مت بڑھیے گا، ایک دن وہ تہس نہس ہو جاتا ہے۔ بہت ساری مثالیں آپ نے دیکھی بھی ہوں گی کہ بہت سارے لوگوں نے گاڑیاں لی، فائنینس والے آئے کھینچ کے لے گئے۔ بہت سارے لوگوں نے لون لے کر کے مکان اچھا بنا لیا، جب قسطیں وغیرہ نہیں بھری گئی تو پتہ چلا کہ انہوں نے آ کر کے مکان پہ قبضہ کر لیا۔ ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں۔ تو آپ بناوٹی مالداری کبھی مت رکھیے گا۔ نمبر 6، ہر حال میں آپ اللہ کا شکر ادا کریں۔ اگر پریشانی ہے، بیماری ہے، مصیبت ہے، خوش ہیں، ہر حال میں آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، ناشکری نہیں کرنا ہے۔ نمبر 7، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنا۔ شرابی، جواری یا جو بے نمازی لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ میں آپ کو نہیں بیٹھنا۔ جو نمازی ہیں، پرہیزگار ہیں، متقی ہیں، اور یوں سمجھیے گا قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، جو اچھے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی صحبت آپ اختیار کریں، برے لوگوں کی صحبت سے آپ بچیں۔ نمبر 8، درود شریف اور استغفار کی آپ ہمیشہ کثرت کریں۔ درود شریف اور استغفار آپ ہمیشہ پڑھتے رہیے گا۔ تو یہ 8 کام آپ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی زندگی میں کبھی کوئی غم، کوئی مصیبت نہیں آئے گی، ہمیشہ آپ خوش رہیں گے۔ اگر اللہ آپ کو مال و دولت سے نوازے تب بھی آپ خوش رہیں گے۔ اگر اللہ تبارک و تعالی نے آپ کا امتحان لیا اور آپ کو کسی مصیبت میں گرفتار کر دیا، کوئی بیماری دے دی، تو آپ کا جب یہ مزاج رہے گا تو تب بھی آپ بیماری میں اللہ کا شکر ادا کریں گے، اللہ تیرا شکر ہے، جان تو سلامت ہے، بیماری تو ایک دن ختم ہو جائے گی۔ اگر اللہ نے آپ کا امتحان لیا اور مال آپ کا ختم ہو گیا، آپ کے حالات خراب ہو گئے، تو آپ پھر بھی اللہ کا شکر ادا کریں گے، اللہ کم سے کم کھانے کو تو مل رہا ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے، کوئی بات نہیں، آج نہیں تو کل مال و دولت پھر مل جائے گی۔ تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں ہر حال میں۔ اللہ فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ جتنا تم میرا شکر ادا کرو گے میں تمہیں اتنا ہی زیادہ عطا کرتا رہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔